شہادت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی دن کے حوالے سے ہمیں ایک بات بطور پیغام بطور سبق حاصل کرنی چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات سوچیں کہ اس 10 محرم الحرام کو کیفیت کیا ہے، پریشانی کتنی بڑی ہے، آزمائش کتنی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد جنگ و جدل شروع ہو گیا، حملہ ہو گیا اور عصر کا وقت آیا۔ سب نے لکھا، اہل سنت اہل تشیع علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں، کہ جب عصر کا وقت آیا تو حضرت حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز شروع کر دی، اور سب نے لکھا کہ اسی عصر کی نماز کو ادا کرتے ہوئے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی مشکل کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، بہت زیادہ ضروری کام کی وجہ سے اگر نماز چھوڑی جا سکتی تھی، تو انسانی تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس پریشانی میں، اس مصیبت میں نماز چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہیں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان، اپنے رفقا کی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار، اس کو پیش کر رہے ہیں اللہ کے راہ میں، لیکن جب نماز کا وقت آ رہا ہے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ 10 محرم الحرام ہو، محرم کا مہینہ ہو یا پورا سال ہو، کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو حسینی کردار یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے اور نماز ادا کی جائے۔ اور دوسری بات یہ، حسینی کردار یہ ہے، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز کا وقت اپنے نانا سے سیکھا، اپنی والدہ سے سیکھا، اپنے والد سے سیکھا، اپنے بڑے بھائی سے سیکھا۔ عصر کی نماز کا وقت اپنے نانا سے سیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت کیا ہے، تو قرآن کریم میں آیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر ان کے مقررہ اوقات میں فرض کی گئی۔ ہر نماز کا اپنا وقت ہے، الگ الگ۔ البتہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے، ایک عمل ہے جو حدیث میں آیا، اور ہر دور کے علماء نے اور مسلمانوں نے اس کو قبول کیا، اس کے مطابق عمل کیا، اور وہ حج کے دوران 2 نمازوں کو، ظہر اور عصر اور مغرب عشاء، اکٹھا کی۔ اس کے علاوہ پورا سال کسی بھی دن میں کسی پریشانی کی وجہ سے اس طرح اس کو اکٹھا نہیں کیا گیا۔ تو ایک یہ کہ نماز کی اہمیت، دوسرا یہ کہ نماز کے اوقات کے لیے ظہرین یا مغربین نہیں ہیں، بلکہ ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر، مغرب اپنے وقت پر، عشاء اپنے وقت پر، اکٹھا نہیں فرمایا۔ نماز کا پیغام ہے اس کربلا کے واقعے میں یہ حسینی کردار ہے، اور دوسرا حسینی کردار یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بعد از شہادت یہ بیان کیا جاتا ہے، خاص طور پر اہل تشیع علماء اس کو بیان کرتے ہیں، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک نے بغیر دھڑ کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ہم یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک نے نیزے کے اوپر تلاوت فرمائی۔ حسین تو وہ کہ جس نے اپنے نانا کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، نمازوں میں بھی، باقی اوقات میں بھی، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے بڑے بھائی کو اور باقی سب کو۔ اور حسین وہ کہ جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا۔ حسین قاری قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب حسینی کردار اس میں یہ ہے کہ حضرت حسین قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو آج ہمیں قرآن کا قاری بننا ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے وہ قرآن مکمل، وہ قرآن محفوظ، وہ قرآن لا ریب، اور اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی ایک آیہ مبارکہ بالکل ابتدا کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کلام ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین کو بھی کوئی شک نہیں تھا، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کو کوئی شک نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاری، اور یہی قرآن ہمیں اور ہماری نسلوں کو پہنچا کر گئے۔ اب حسینی کردار یہ ہے کہ قرآن کو مکمل، محفوظ، لا ریب کتاب مانا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی عقیدت نصیب فرمائے۔